رافع عافیہ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی محبت کو نہایت بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اس کی سمت دوڑی، مگر ظالموں نے اس تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ آمن تھا جس نے اس کی نازک کلائی تھامی۔ اس نوجوان کے یوں روکنے پر وہ حواس باختہ ہو کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے برسانے لگی۔ لال چوڑیوں سے بھرے ہاتھ جب اس کے سینے سے لگے تو نازک چوڑیاں زمین پر ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ وہ حواسوں میں نہ تھی کہ کسے مارنے کی جرأت کر بیٹھی ہے۔ محبت نے پاگل وہ کم سن لڑکی بس اپنا آپ چھڑوا کر اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ ہی مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ کہاں ممکن۔ اس کی عقل تو حویلی جا کر ٹھکانے لگائیں گے۔ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں چہرے سے وہ کالی چادر کا کیا ہوا نقاب کھسک گیا۔ آمن بخش چودھری اس لڑکی کو پہلے سے زیادہ تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، بالکل عام سی شکل و صورت والی تھی۔ خشک پڑتے سفید ہونٹ، سرخ ناک و گال، گول چہرہ، رنجیدہ و کرب جھلکاتی بھوری آنکھیں۔ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خاطر مر مٹے۔ ابھی یہی سوچتے ہوئے اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی کہ فائز رانا نے ایک جست میں آ کر اس لڑکی کے چہرے پر اپنی پوری جان سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکی بے سُدھ ہو کر زمین پر گری۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لسنر، میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 3 حسن کنول کے ناول وفائے یار کی۔ تو آپ لوگ پلیز بتائیے گا آپ لوگوں کو ہمارا یہ والا ناول کیسا لگ رہا ہے، حسن کنول کا یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر اس کے جو کیریکٹرز ہیں آپ کو وہ کیسے لگ رہے ہیں، اس کی جو اسٹوری ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، تو اس میں جو زونی کا کیریکٹر ہے وہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے، تو آپ لوگ سب پلیز بتائیے گا کمنٹس میں، ٹھیک ہے؟ اور لائک ضرور کر دیجیے گا ویڈیو کو، اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ عافیہ اور اس کے عاشق کو پکڑ لیا ہے ہم نے۔ ابراہیم بخش کو جیسے ہی ان کے ملازم نے اطلاع دی، ان کی آنکھوں میں جوالا مکھی پھٹ پڑی۔ بہت سالوں بعد کسی گاؤں کی لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس کے سبب وہ آگ بگولا ہوئے بیٹھے تھے۔ جب بھری پنچایت میں ابراہیم بخش نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ عافیہ کی شادی اس کے تایازاد سے ہوگی، تو پھر اس لڑکی کا فیصلے کے خلاف جا کر دوسرے گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنا ان کے نزدیک ان کے منہ پر تذلیل کا زوردار تپانچہ تھا، جسے وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سڑی دوپہر میں پنچایت بیٹھی، ایک طرف عافیہ کالی چادر میں لپٹی لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی، تو دوسری جانب خون آلود حلیے میں زنجیروں سے بندھا رافع ان کے سر پنچایت کے خلاف جا کر بھاگ کر شادی کرنے کی کوشش کرنے کا جرم عائد تھا۔ ابراہیم بخش اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے حقارت بھری نگاہ سے ان دونوں کم عمر لڑکا لڑکی کو دیکھنے لگے۔ عمر وقاص، تیری بیٹی نے پنچایت کے خلاف جا کر بھاگنے کی جرأت کی ہے، اس کی سزا میں آج سے ہی یہ بخش خاندان کی لونڈی قرار پاتی ہے، اور بچا یہ لڑکا، اس نے ہمت بھی کیسے کی ہمارے گاؤں کی لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی؟ اس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں۔ ابراہیم بخش اپنا فیصلہ رعبدار انداز میں سنا کر کھڑے ہوئے تو 15 سالہ نازک سی لڑکی تڑپ اٹھی۔ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے رحم کریں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم تو صرف نکاح کرنے کے لیے بھاگے تھے، ہمیں معاف کر دیں، خدارا ہمیں معاف کر دیں، مجھے لونڈی بننے کی سخت سزا نہ سنائیں، بلکہ اس سے اچھا ہے آپ مجھے بھی موت دے دیں۔ بھری پنچایت نے وہ لڑکی ابراہیم بخش کے پاؤں پکڑ کر منتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی زندگی کی منتیں نہیں کر رہی تھی، وہ لڑکی تو موت کی منتیں کر رہی تھی۔ خود کہہ رہی تھی کہ مار دیں اسے، مگر حویلی کی لونڈی نہ بنائیں، مجھے مارنا ہے تو مار دیں، مگر عافیہ کو معاف کر دیں، ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ تو بہت معصوم ہے۔ رافع نے اپنا ہاتھ زنجیر سے چھڑانے کی کوشش کرتے حلق کے بل چیخ کر کہا۔ وہ اس لمحے جس کرب سے گزر رہا تھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ اس کی پاکیزہ محبت کو ابراہیم بخش چودھری اپنی لونڈی بنانے کا فیصلہ سنا چکا تھا۔
سالوں سے اس گاؤں میں بھاگنے کی کوشش کرنے والی لڑکیوں کے لیے یہی رواج و قانون تھا کہ انہیں چودھری خاندان کی لونڈی باندھی بنا دیا جاتا، پھر حویلی میں انہیں جانوروں سے بدتر رکھا جاتا، ان کا حال مال غنیمت کی طرح ہوتا جس کا دل چاہے اٹھا کر دل بہلانے کے لیے لے جائے۔ گویا وہ پنچایت کے اندھے قانون کے مطابق حویلی کے سبھی مردوں کے لیے حلال قرار پاتی تھی۔ یہ اندھا قانون و ظلم و جبر سالوں سے چلتا آ رہا تھا، مگر مجال ہے کوئی اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے۔ پولیس بھی ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی تھی جیسے اس لمحے کھڑی تھی۔ معصوم 5 دنوں سے ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہے اور تو کہتا ہے یہ معصوم ہے؟ ابراہیم بخش کا اکلوتا داماد فائز رانا دانت پیستے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ چلچلاتی دھوپ سے پاؤں جل رہے تھے رافع کے، ساتھ ساتھ چودھری کے بندوں نے اتنا مارا تھا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ اس کے باوجود آنکھوں میں آنے والے آنسو اپنے لیے نہیں تھے، وہ اس لڑکی کے لیے تھے جو ابراہیم بخش کے پاؤں پر گر کر موت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں یہ معصوم ہے، میں نے اسے بھاگنے کے لیے اکسایا، ہم نکاح کر لیتے اگر تم لوگ ہمارے پیچھے نہ پڑے ہوتے۔ چھوڑ دو اسے۔ آخری جملے پر وہ بے بسی سے چیخا، اپنے ہاتھوں میں بندھی لوہے کی زنجیر توڑنے کی کوشش کی۔ اس لمحے آمن نے بغور اس لڑکے کو دیکھا جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے معافیہ نہیں مانگ رہا تھا، اپنے لیے امان نہیں مانگ رہا تھا، وہ تو امان مانگ رہا تھا اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کے لیے جس کی سوائے بھوری آنکھوں کے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے اس لڑکی میں ایسا جو یہ اپنی جان سے زیادہ اس کے لیے رو رہا ہے؟ بھلا کوئی اپنی جان پر بھی کسی کو فوقیت دے سکتا ہے؟ آمن جو ابراہیم بخش چودھری کے کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اس منظر کو الجھی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی جان پر کسی اور کی جان کو فوقیت دینے کا فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ محبت جو نہ کی تھی کبھی، شاہمیر اس گرما گرمی کے ماحول میں بھی آمن کے برابر میں آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کا کالا چشمہ لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ بچپن سے یہ سب دیکھا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ دل پر اب یہ موت و زندگی کے فیصلے اثر نہیں کرتے تھے۔ اٹھ جا لڑکی، ہمارے فیصلے و قانون کسی کے لیے نہیں بدلتے، اگر تیری جگہ میری اپنی پوتی بھاگتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا، اسے حویلی پہنچا دو۔ ابراہیم بخش اس لڑکی کے آنسوؤں کو خاطر میں نہ لاتے، دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر باندھتے، چوڑے ہو کر اٹل لہجے میں کہتے، اسے وہیں بلکتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رافع کو بھری پنچایت کے سامنے فائز رانا نے گولی مار دی۔ گولی لگتے ہی وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گرا۔ رافع، عافیہ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی محبت کو نہایت بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اس کی سمت دوڑی، مگر ظالموں نے اس تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ آمن تھا جس نے اس کی نازک کلائی تھامی۔ اس نوجوان کے یوں روکنے پر وہ حواس باختہ ہو کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے برسانے لگی۔ لال چوڑیوں سے بھرے ہاتھ جب اس کے سینے سے لگے تو نازک چوڑیاں زمین پر ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ وہ حواسوں میں نہ تھی کہ کسے مارنے کی جرأت کر بیٹھی ہے۔ محبت نے پاگل و کمسن لڑکی بس اپنا آپ چھڑوا کر اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ ہی مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ کہاں ممکن؟ اس کی عقل تو حویلی جا کر ٹھکانے لگائیں گے۔ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں چہرے سے وہ کالی چادر کا کیا ہوا نقاب کھسک گیا۔ آمن بخش چودھری اس لڑکی کو پہلے سے زیادہ تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، بالکل عام سی شکل و صورت والی تھی، خشک پڑتے سفید ہونٹ، سرخ ناک و گال، گول چہرہ، رنجیدہ و کرب جھلکاتی بھوری آنکھیں۔ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا کہ کوئی اس کی خاطر مر مٹے۔ ابھی یہی سوچتے ہوئے اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی کہ فائز رانا نے ایک جست میں آ کر اس لڑکی کے چہرے پر اپنی پوری جان سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکی بے سدھ ہو کر زمین پر گری، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنے رافع کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر جسمانی کمزور اعضاء کمبخت ساتھ چھوڑ گئے۔
تم سب اچھے سے دیکھ لو کیا انجام ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں بھاگے ہوئے حرام زادوں کا۔ شاہزم بخش ابراہیم بخش کا دوسرے نمبر کا بیٹا، شاہمیر کا باپ، اپنا سینہ چوڑا کر اعلانیہ و فخرانہ انداز میں گویا ہوا۔ یہ دل دہلانے والا منظر دیکھ یقیناً گاؤں کی نوجوان نسل عشق نامی بلا سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کسی کی جرأت تھی جو ابراہیم بخش کے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرے؟ اب مانا سزا ان دو کو ملی تھی مگر کانپ پورا گاؤں گیا تھا۔ اگلا سین۔ کافی دیر سے اپنے ارد گرد وہ کچھ آوازوں کو محسوس کر رہی تھی مگر چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ 2 دنوں سے بھوکے پیاسے بھاگ رہے تھے وہ دونوں۔ رافع تو اس ظلم کے نظام سے آزاد ہو گیا مگر اس کا کیا؟ وہ تو ان ظالموں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسلام میں لونڈیوں و باندیوں کا تصور اب ختم ہو چکا تھا مگر گاؤں میں آج بھی جاہلانہ قانون جاری تھے اور یہ قانون صرف اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ کوئی اس نظام ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے، کوئی چودھری ابراہیم بخش کے فیصلے کے خلاف نہ جا سکے۔ وہ کہے دن تو گاؤں کے لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ دن، وہ ظالم کہے رات تو سب کہیں رات۔ کچھ ایسا خوف ڈالا ہوا تھا اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس نے حالت غشی میں محسوس کیا جیسے اس کا وجود کسی چیز سے ٹکرایا ہو۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی لیکن اس کا وجود زمین کی سختی محسوس کر چکا تھا۔ عبید جو ابراہیم بخش کا خاص ملازم تھا، اس نے عافیہ کے بے سود جسم کو حویلی کے باہری حصے کے باغیچے میں پٹکا تھا۔ کون ہے یہ؟ شاہین بیگم فوراً ہی باہر باغیچے میں آ کر اس بے سود پڑی لڑکی کو دیکھ استفسار کرنے لگی۔ باندی ہے، اپنے یار کے ساتھ بھاگی تھی، یار کو تو مار دیا اس کے، اسے حویلی لے آئے ہیں۔ فائز رانا تیزی سے اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھ دانت پیستے ہوئے بولا، خبیثنی، بے غیرت کہیں کی، ایسی لڑکیوں کو تو ان کے یار کے ساتھ ہی آگ لگا دینی چاہیے۔ شاہین بیگم اپنے کھوسے سے اس کے پیٹ پر ٹھوکر مارتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں بولی۔ ان کے ٹھوکر مارنے کے سبب وہ درد کی شدت سے کرہا کر خود میں سمٹی۔ شاہمیر تو جا چکا تھا، آمن بھی خاموشی سے وہاں سے جانے لگا تو ابراہیم بخش نے اسے آواز دے کر روکا۔ آمن جی دادا جان، یہ باندی بن کر آئی ہے، اسے تم رکھ لو مگر ہاں نرمی مت برتنا، اسے اتنی کڑی سزا دینا کہ کوئی لڑکی گاؤں سے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کر بھاگنے کی کوشش کا سوچے بھی تو اس کے انجام کو دیکھ کر ڈر جائے۔ ابراہیم بخش سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نصیحت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے دادا امن، ایسی لڑکیوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ و گاؤں کی عزت سے کھیلتی ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی نرمی مت برتنا۔ مجھے پتا ہے تم کتنے نرم دل ہو مگر یاد رکھو اب ابراہیم بخش چودھری کے بڑے پوتے ہو تم، اگلا سرپنچ تم نے ہی بننا ہے اس گاؤں کا۔ شاہین بیگم اس کے دونوں بازو تھام کر ٹھوس لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی دادی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہو، اٹھا کر لے جاؤ اسے ملازمین کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج تک حویلی میں لائی ہوئی باندیوں میں سے سب سے کم عمر باندی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح زخمی تھے، اس کے باوجود کوئی اسے دیکھنے والا نہ تھا۔ اگلا سین۔ آپ کو کچھ علم بھی ہے زونی بی بی؟ آپ کی وہ دوست جو اسکول سے بھاگی تھی، اسے اس کے یار کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے۔ زونیشا کو تہ خانے میں آج دوسرا دن تھا۔ کل اس کا پیپر تھا، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی کہ کس طرح حویلی سے نکل کر پیپر دینے جائے کہ نوری نے آ کر اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا بول رہی ہو، اتنی جلدی پکڑی گئی؟ زونی نے اپنے ناخن چبانا شروع کیے، مارے ٹینشن کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی جلدی کیسے پکڑ لیا ابراہیم بخش کے بندوں نے انہیں۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ گاؤں سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکیوں کی کیا سزا ہے؟ یقیناً وہ جانتی تھی تبھی تو سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ عافیہ اس کی کلاس میٹ تھی، مانا زیادہ بات چیت نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کے عاشق کو بھری پنچایت میں مار دیا گیا ہے۔
اور اسے باندی بنا کر لے آئے ہیں، ابھی تک بے ہوش پڑی ہے سرونٹ کوارٹر میں۔ نوری کے بتاتے ہی زونی فوراً اس سے ملنے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپ نہ جائیں، آپ وہاں گئیں اور کسی نے دیکھ لیا تو یقین جانے میں غریب بے موت ماری جاؤں گی، اور آپ کی شامت و بدبختی آئے گی وہ الگ۔ اسے تیزی سے باہر جاتا دیکھ نوری اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے بولی، نوری تھوڑی تو انسانیت دکھاؤ۔ وہ جھنجھلا کر بول اٹھی، نہیں دکھا سکتی، ورنہ خود ماری جاؤں گی۔ یہاں وہی جیتا ہے جسے دوسروں کی گردنیں کاٹنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ تیزی سے رد میں بولی، نوری پیر چھوڑو میرے، میں گر جاؤں گی۔ وہ نوری کو اپنے پاؤں سے ہٹانے کی صحیح میں لگی تھی، مگر وہ کسی صورت اسے تہہ خانے سے نکلنے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نہیں جانے دوں گی، کسی نے آپ کو باہر دیکھ لیا تو میری شامت آ جانی ہے۔ نوری کے ذمے اسے تہہ خانے میں رکھنے کی ذمہ داری تھی۔ اگر اسے باہر دیکھ لیا، خاص طور پر ابھی سزا میں آئی باندھی کے ساتھ، تو یقیناً زونی سے زیادہ اس کی بدبختی آنی تھی۔ پہلے سے سزا میں ہو کر وہ سرونٹ کوارٹر میں ایک باندی سے ملنے جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ نوری یہی سوچ کر پریشان تھی، کیا اس لڑکی کو مزہ آتا تھا اپنے سر پر نئی نئی مصیبتیں لینے میں؟ اچھا نہیں جا رہی، پیر تو چھوڑو۔ وہ تو چھپکلی کی طرح چپک گئی تھی پیروں سے۔ زونی کے بارہا کوشش کے باوجود بھی نہ ہٹی تو اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا، پکا نا؟ نوری مشکوک نگاہوں سے، ہاں ہاں پکا۔ اب ہٹو۔ نوری نے ڈرتے ڈرتے اس کے پیر چھوڑے۔ سوری نوری، اس نے بے وجہ معذرت کی تو نوری سیدھی کھڑی ہو کر الجھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے۔ اچانک ہی اسے دھکا دے کر خود سے دور گراتے وہ بجلی کی پھرتی سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ تہہ خانے سے نکل کر نوری کو اندر ہی بند کر دیا، پھر خود دبے پاؤں سرونٹ کوارٹر کی جانب چل دی۔ وہ ننگے پاؤں دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ سرونٹ کوارٹر پہنچی تو وہاں اپنے پھپھا فائز رانا کو کمرے کے باہر کھڑی ایک ملازمہ سے بات کرتا دیکھ سائیڈ دیوار سے چپک کر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، بڑے سرکار نے اس باندی کو چھوٹے سرکار آمن کی خدمت میں دے دیا ہے، اور بیگم صاحبہ نے مجھے خاص تاکید کی ہے کہ اسے ان کے کمرے میں پہنچا دوں۔ ہوش آتے ہی فائز رانا اس کم سن لڑکی کو مال غنیمت گمان کر فوراً ہی نوچنے آن پہنچا تھا۔ تم جانتی بھی ہو تم کس کا راستہ روک رہی ہو عابدہ؟ میرا اس گھر میں کیا رتبہ ہے، بھول گئی کیا؟ عابدہ کا اسے کمرے میں نہ جانے دینا اس کا خون کھولا گیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے بھپر کر کہنے لگا، میں نہیں بھولی، مگر میں تو وہی کر رہی ہوں جس کا مجھے حکم ملا ہے۔ عابدہ لچکدار انداز میں جواب دینے لگی، دفع ہو میرے راستے سے، اور اب روکنے کی کوشش بھی کی مجھے تو اس کی جگہ تجھے اٹھا لے جاؤں گا۔ لوگوں کو تیری لاش تک نہیں ملے گی، وہ حال کروں گا تیرا، سمجھی؟ عابدہ کے جبڑوں پر اپنی انگلیاں گڑاتے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، پھر اس نازک صفت کو فرش پر پھینکتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ وہ آمن کی باندھی ہے، آپ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مزید برداشت نہ کر سکی وہ تیزی سے سامنے آ کر ڈٹ کر بولی، تو؟ فائز رانا زونی کو دیکھ بری طرح چونکا تھا۔ تو تہہ خانے سے کیسے نکلی؟ وہ قریب آتے دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ میری چھوڑیں پھپھا، اپنی بات کریں۔ آپ جیسا شریف النفس و سسر کا پالتو کتا باندیوں کے کمرے میں کیوں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا آپ کے پیارے سسر ابا نے اس باندی کو آمن کی خدمت میں دے دیا ہے؟ نہایت مہذب انداز میں سامنے کھڑے فائز رانا کو بھگو بھگو کر جوتے مارتی وہ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے مسکرا کر بولی، جبکہ مقابل اپنی شدید تسلیل محسوس کر سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا، ایک لفظ اور کہا تو نے تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا تیری۔ اس نے اگلے ہی پل اپنے ایک ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا۔ تجھ جیسی بے لگام گھوڑیوں کو ٹھیک کرنا فائز رانا کو بخوبی آتا ہے۔ کان کے پاس منہ لا کر دانت پیستے ہوئے ابھی سرگوشی کر ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ زونی کے دودھ جیسے سفید چہرے پر پڑی۔ سفید یونیفارم میں اس کا رنگ مزید کھل رہا تھا، گلا دبنے کے سبب اس کا دم گھٹ رہا تھا، آنکھیں سانس نہ آنے کی وجہ سے پھیلی۔ کتنی پرشباب رنگت ہے تیری، میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کی ہوس بھری نگاہیں اب تک اس کے چہرے سے نیچے سرایت کر رہی تھیں۔
ابھی اس خبیث شخص کی نگاہیں مزید حد پار کرتی۔ اس سے قبل ہی اس لڑکی نے ہاتھ کے جوڑ کی ہڈی کے مقام پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر نیچے دھکیلا، جس کے سبب اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی، پھر برق کی پھرتی سے اپنے پاؤں سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ اس کے اچانک حملے کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ تیری تو! فائز رانا آگ بگولا ہو کر اپنا پیٹ پکڑ کر بے بسی سے چیخا۔ عابدہ، نی عابدہ کہاں مر گئی؟ ابھی وہ فائز رانا کو چھٹی کا دودھ یاد دلا ہی رہی تھی کہ باہر سے اپنی بڑی تائی رانی بیگم کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ او نو! انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو خواہ خواہ کا ڈرامہ کر کے نئی مصیبت کھڑی کر دیں گی میرے لیے۔ مجھے ان کی نظروں سے بچ کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی تیزی سے فائز رانا کی گردن کی مخصوص نس پر زور سے کراٹے دار ہاتھ مار کر اسے بے ہوش کر وہاں سے بھاگنے کی نیت سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر اچانک اسے عابدہ کی لمبی زبان یاد آئی جس پر اس کے قدم رکے۔ اوئے! اپنی لمبی زبان کو قابو میں رکھیو، سمجھی؟ ورنہ اس سے برا تیرا حال کروں گی، نمونہ تو دیکھ ہی چکی ہے۔ عابدہ کو آنکھیں دکھا کر وارننگ آمیز لہجے میں کہتی ہوئی وہ کمرے میں دوڑی۔ عابدہ تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ صرف چند لمحوں میں اس نازک سی دکھنے والی لڑکی نے فائز رانا جیسے ہٹے کٹے مرد کو زمین کی دھول چٹا دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو عافیہ کو بے سوس سا پلنگ پر پڑا دیکھا۔ اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا وہاں رکنے کا۔ اگر اسے عافیہ کی مدد کرنی تھی تو ضروری تھا کہ سب کی نظروں سے بچ کر رہے۔ عافیہ، فکر نہ کرنا، میں پوری کوشش کروں گی تمہیں اس دوزخ سے نکالنے کی، وہ افسردگی سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، یہ دیکھ وہ بہت دکھی ہوئی۔ نی، یہ کیا ہے؟ باہر سے رانی بیگم کی آواز سن وہ عافیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی حالت میں چھوڑ کر کھڑکی پر چڑھ کر وہاں سے باہر کود گئی۔ یہ زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے انہیں روکا۔ عابدہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکا کر ہڑبڑا کر جواب دینے لگی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ گھر کے داماد پر حملہ کر دیا، پاگل نہیں ہو تو؟ رانی بیگم دانت پیستے ہوئے دبے دبے غصے میں بولی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اچھا، ویسے بڑی طاقت آ گئی ہے تجھ میں، وہ سراہے بغیر رہ نہ سکی۔ چل ایک کام کر، تو بھاگ جا یہاں سے، میں کہہ دوں گی کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گیا خود ہی۔ رانی بیگم تو ان لوگوں میں سے تھیں جو اپنا بلغم بھی کسی کو نہ دیں، پھر وہ اس کی مدد کیوں کر رہی تھی؟ عابدہ یہی سوچ کر الجھی۔ میں واقعی جاؤں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اب لکھ کر دوں کیا؟ مگر ہاں، احسان یاد رکھیو میرا، احسان فراموش لوگ مجھے بالکل پسند نہیں، وہ مفاہمانہ انداز میں مسکرا کر بولی۔ تو عابدہ نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب نکل، اس سے پہلے کوئی تجھے دیکھے اور تیری جان پر بن جائے۔ رانی بیگم کے کہتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ دوسری جانب وہ پارکنگ ایریا میں تھی، سب کی نظروں سے بچ کر اسے تہہ خانے پہنچنا تھا۔ وہ ننگے پاؤں گاڑیوں کے پاس سے بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں گھسا۔ آہ اللہ! اس کی چیخ سے بے ساختہ ہی نکلی۔ اس کے پاؤں سے تیزی سے خون نکلنے لگا۔ امی! وہاں کھڑی کار سے ٹیک لگا کر اپنا پاؤں اٹھا کر اس میں سے کانچ کا ٹکڑا ایک جھٹکے سے نکالا، جو گوشت کے اندر کافی گہرائی تک پیوست ہو چکا تھا۔ اس کے نکالتے ہی آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے بے ساختہ ہی آنسو بہہ نکلے، ساتھ ساتھ خون بھی زمین پر گرنے لگا۔ اچانک کانوں کی سماعت نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ اوہ نو! اب میں بھاگوں کیسے؟ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر پریشان لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے کوئی چھپنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جوتوں کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی، ساتھ ساتھ چابی کی کھنکنے کی آواز بھی آنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ کار کی جانب آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے لڑکھڑاتی ہوئی کار کی ڈگی کھول کر اس میں لیٹ گئی اور ڈگی کو بند کر لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید اس نے ڈگی کھلی دیکھ لی، اس نے ڈگی کو باہر سے لاک کر دیا۔ گاڑی چلنا شروع ہوئی تو وہ ڈگی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ڈگی تو لاک کر دی گئی تھی، کہاں سے کھلتی؟ کھولو کھولو، کوئی ہے؟ ابھی وہ چیخنا شروع ہوئی تھی مدد کے لیے
کے زور و شور سے اس کے سر پر گانے بجنے لگے۔ وہ انگریزی گانے تھے۔ یہ انگریز کا بچہ کون آ گیا ہے ہمارے گھر میں؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے بڑبڑائی، کھولو، ارے کم از کم یہ گانا ہی بند کر دو، میرے کان پھٹ رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے؟ وہ ڈگی پر مسلسل ہاتھ مار رہی تھی، مگر گاڑی میں چلنے والے لاؤڈ میوزک کے سبب آواز اس شخص تک رسائی حاصل کر نہیں پا رہی تھی۔ چلیے جو یہ ایپی پر اچھا سا کمنٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، جیسے میں نے اوپر بھی بولا، لائک شیئر ضرور کیجئے گا، دعاؤں میں